السلام علیکم جی. سیاست ہو یا میدان جنگ ہو، اپنے مخالف کو، اپنے حریف کو کبھی بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے، اور حریف کی باڈی لینگویج کے اوپر بھی ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے. میں نے اس لیے کہا کہ جناب آج ہمارے دوست گوہر بٹ صاحب نے خبر دی ہے کہ انہیں جاتی عمرہ سے یہ اطلاع ملی ہے، اور وہ اطلاع یہ ہے کہ جناب 21 مارچ کو کانووکیشن ہے شریف میڈیکل سٹی کے اندر جو میڈیکل کالج قائم ہے اس کا، اور زبانی ہدایات یہ آئی ہے کہ جناب تیاری کریں. اس کانووکیشن کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان تشریف لا رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ جی عمران خان صاحب آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں، اور وہ اس وقت تک پرائم منسٹر آف پاکستان بن چکے ہوں گے. اور جب وہ متعلقہ حکام سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی سب کچھ ہو گیا، سیٹنگ ہو گئی ہے، گارنٹرز آ گئے ہیں اس کے اندر، اور ان میں سے جو بیشتر گارنٹرز ہیں 3 میں سے شاید 2 جو ہیں وہ پاکستان کے اندر نہیں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں. تو ان گارنٹرز کی آمد کے بعد اب یہ ممکن نہیں ہے کہ جس طرح سینٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے ممبر منتخب ہو جانے کے بعد فیڈرل ایریا سے، اور جب چیئرمین سینٹ کی باری آئی تھی تو ایک سابق پیپلز پارٹی کے جو ہوتے تھے، ٹھیک ہے، مظفر شاہ صاحب میرا خیال نام ہے ان کا، بہت بڑی بدرو ہیں سیاست کی، تو انہیں اس کی سینٹ کے اس اجلاس کی سربراہی سونپی گئی. انہوں نے 7 ووٹ کے 9 ووٹ سیدھے کانٹے پھیرے ان کے اوپر، کہا جی یہ ویلڈ ووٹ ہی نہیں ہے، جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو. تو معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہوا ہے، اور اب سپریم کورٹ آپ کو پتہ ہے اس طرح کا معاملہ اس وقت ہی ٹیک اپ کرے گی جب کہ ان چیئرمین سینٹ صاحب کی ٹرم جو ہے یہ ختم ہو گئی، اب 5-6 ماہ رہ گئے ہوں گے، وہ پھر وہ ٹیک اپ کر لیں گے اور پھر وہ چلاتے رہیں گے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد کہیں گے جی یہ تو غیر مؤثر ہو گئی کیونکہ وہ جو صاحب ہیں وہ تو گھر چلے گئے ہیں، تو چلو چھوڑو پرے. ٹھیک ہے، یہ ہماری عدالتوں کا عمومی رویہ ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ جس کانفیڈنس کے ساتھ اب دیکھیے جو اس وقت یہ شریف میڈیکل سٹی ہے، اس کے اندر میڈیکل کالج ہے، نرسنگ کالج ہے، ہاسپٹل ہے سینکڑوں بیڈز کا، اس کے بعد جو ہے اور بھی بڑی ساری وہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے وہ جو پیرامیڈکس کا جو ٹریننگ کا سکول ہوتا ہے وہ بھی ہے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ بیسیکلی میاں شریف صاحب نے اپنے پوتے حسین نواز کو دیا تھا، خود تعمیر کروایا تھا اور کہا تھا کہ جی آئندہ تم نے اس کو چلانا ہے. ایک ٹیکسٹائل مل بھی ہے اس کے نام کے اوپر، جس کے جب اس کو لاسز ہوتے ہیں وہ اس کے نام، وہ اس کا پروفٹ ادھر ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ رہے، اس سے کوئی ایکسٹرنل تو وہ نہیں قبول کرتے، کوئی ڈونیشن قبول نہیں کرتے ایکسٹرنل. ٹھیک ہو گیا. حسین نواز صاحب تو موجود نہیں ہیں، تو حسین نواز صاحب کی جو پراکسی ہیں یا حسین نواز صاحب کی جو کسٹوڈین ہیں وہ ہوتی ہیں مریم نواز شریف. تو اس وقت جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ اس کے معاملات کو لک آفٹر کر رہی ہیں اور اس کی نگرانی فرما رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ہدایت آئی ہوگی تو یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ہی آئی ہوگی، تو یوں وہ اپنے چچا کا استقبال کریں گی ایز اے پرائم منسٹر شریف میڈیکل سٹی کے کانووکیشن کے اندر. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے یہ جو چتاونی دی ہے، یہ جو اپنے کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے، تو یہ جناب عمران خان صاحب کے لیے تشویش کی بات ہونی چاہیے. لیکن ان کی تشویش کا آپ لیول چیک کریں، ہم آتے ہیں نو کانفیڈنس کی طرف، ان کی تشویش کا آپ لیول چیک کریں کہ وہ گزشتہ 3 روز سے اپنے ولاگرز کی، یوٹیوبر کی اور سوشل میڈیا کی ٹیم کی جو ہے وہ اجلاس لے رہے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ گالیاں کڈو، رج کے کڈو، بے تکان کڈو، جو منہ میں آتا ہے بکو، بکواس کرو، جھوٹ بولو جو کہ آپ کرتے آ رہے ہو، اور یوں اپوزیشن کو لتاڑ دو. میرا خیال یہ ہے کہ بار بار جب ایک چیز آزمائی جائے تو پھر وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے، خاص طور پہ جب اس پہ کچھ گستاخان، ہمارے جیسے گستاخان یہ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ یہ بادشاہ ننگا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ یار یہ ان کی کرتوت ہے، یہ لوگ کرتے ہیں، یہ جھوٹ بکتے ہیں، جھوٹے تھم نیل لکھتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. مطلب تازہ ترین بکواس یہ ہے کہ جیسے ہی عمران خان نے امریکہ اور روس کے اندر صلح کرانے کی بات کی تو
ان کے خلاف اپوزیشن نے عالمی سازش کے تحت جو ہے وہ نو کانفیڈنس موو فائل کر دی. تازہ تھی یار. اب اس پہ ہنسی بھی نہیں آتی یار. ان کی بچگانہ سے بھی کوئی طفلانہ سے بھی کوئی آگے کی حرکتیں جو ہیں اب ان کے اوپر بندے کو نا ہنسی بھی نہیں آتی یار. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں یار یہ لوگ. لیکن وہ لگے ہوئے ہیں پوری یکسوئی کے ساتھ. میں آج کسی کام میں مصروف تھا تو میں نے کوئی آج 7-8 گھنٹے سوشل میڈیا نہیں دیکھا. لیکن جب آپ نہ دیکھیں اور اب لاگ ان ہوں کافی دیر کے بعد تو پچھلی جو ساری امپورٹنٹ ٹویٹس ہوتی ہے وہ پہلے آپ کو لائن اپ کر کے دکھاتا ہے جن کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوتا ہے. اب انفارچونیٹلی یا پیشہ ورانہ مجبوری کے تحت ہم نے پی ٹی آئی کے جتنے بھی مین اسٹالورٹ ہیں ان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. تو وہ واہ دیر ہی میں پاس آن کرتا رہا ہوں تو وہ ختم ہی ہونے کا نام نہ لے. یعنی انہوں نے اپنی طرف سے فل تھروٹل حملہ کیا ہے. اور یہ وہ والا حملہ ہے کہ ہاتھ میں وہ لکڑی پکڑ کے نا ایک سادہ سی اور منہ سے ٹھا ٹھا کی آوازیں نکالنا شروع کرتے وہ والے مجاہدین نے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ڈفرنس کریٹ کرتا ہوتا ہے فیکٹر اس کے اندر اور جس کا سایہ جس کی چھتر چھایا ڈے 1 سے پی ٹی آئی کو حاصل تھی ان کے بارے میں افواہ ہے کہ وہ اب نیوٹرل ہو گئے ہیں. اب وہ غیر جانبدار ہو گئے ہیں. غیر جانبداری کا حق وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا حال کہ سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہونے کے باوجود حکومت کے بل جو تھے وہ یہ نو کانفیڈنس موو کے بعد بھی پاس ہو گئے ہیں. حکومتی ارکان انکلوڈنگ جو ہے وہ کیا ہے جی وہ سارے ادھر ادھر ہو گئے. ٹھیک ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے اور نتیجے کے طور پہ حکومت بڑے صفائی کے ساتھ وہ بل پاس کرا کے لے گئی غیر جانبداری کی. تو یہ ہے. اچھا وہ کہتا نہیں اس کے بعد غیر جانبدار ہوئے ہیں تو وہ یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں بھی تو غیر جانبدار ہو گئے تھے نا. تو پھر وہ کیمرے لگاتے ہوئے پکڑے گئے. ایک رات پہلے اپوزیشن کو کیمرے کی طرف لگا دیا, کیمرے کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا اور دوسری طرف سے انہوں نے واردات ڈال لی. اور بائی دا وے اس رات جو نیا ایک سیکیورٹی آفیسر فائز کیا گیا تھا اپنے عہدے کے اوپر, ایک لٹیر صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا تھا, وہ ابھی تک وہیں پہ وہ کوئی ٹرمینیٹ نہیں کیا کسی نے ان کو یا ان کو واپس نہیں بھیجا, وہ وہیں پہ ہیں. اور اس طرح کے تمام ہرکارے اور تمام وہ تارے ہلانے والے جو ہیں وہ اپنے اپنے مقامات پہ فائز ہیں. کوئی پتہ نہیں کسی بھی وقت ان کو اشارہ ہو جائے تو نتیجے کے طور پہ یہ ہو. لیکن اس بات میں اس لیے وزن نظر نہیں آتا کہ جناب طلعت حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے دفتر خارجہ کے ذرائع کے حوالے سے کہ پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ اور نمبر 1 ادارہ جو ہے اس کے سربراہ دونوں امریکہ کے دورے پہ تشریف لے جانے والے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو چیف صاحب کا یہ دورہ جو امریکہ کا تھا یہ چائنا کے دورے کے فوراً بعد ہونا تھا اور پھر کہا کہ نہیں رشیا کے دورے کے بعد ہوگا. پھر یہ افواہ پھیلائی گئی یا یہ ہوا اسپیکولیشن ہی چلتی ہے نا جس حوالے سے یہ کہا گیا کہ نہیں وہ کہتے ہیں ذرا ٹھہر جاؤ ہیں. تو اب دیکھیں اپریل میں تو رمضان آ جانا ہے, 2-3 اپریل میں تو رمضان شروع ہو جانا ہے. تو اس سے پہلے اگلے 1 سے 2 ہفتوں کے اندر یہ دورہ ہو جائے گا. اب ان دونوں چیزوں کو یہ جو ایک دورہ ٹھیک ہے اور دوسری نو کانفیڈنس موومنٹ عدم اعتماد کی تحریک, ان دونوں کو اگر آپ اس سے ملائیں کہ 21 مارچ کو ہمارا کانوکیشن ہے اور اس کانوکیشن کے اندر چاچو جو ہیں وہ ایز اے پرائم منسٹر تشریف لا رہے ہیں تو بات کچھ سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے کوئی کہانی بنتی ہے نا, سین بنتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے آج وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے اندر نو کانفیڈنس عدم اعتماد کی تحریکیں 1 سے زائد جگہوں پہ لانے کا اعلان کیا کم از کم اپنی. لیکن اس کانفرنس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ حامد میر صاحب کو ان کے پروگرام میں بحال کرنے کی مبارکباد پیش کی آصف علی زرداری صاحب نے. اب اس کی 2 صورتیں ہو سکتی. ایک تو یہ کہ حامد میر صاحب کو جب یہ انٹیمیشن ہوئی ہو تو حامد میر صاحب نے جوش میں آ کے اپنے بڑے بڑے جو دوست ہوں ان کو بتایا ہو, اور جناب آصف علی زرداری صاحب ان کے دوست ہیں
تو انہوں نے ان کو بتایا ہو اور آصف زرداری صاحب نے فرتے ان بساط کے ساتھ پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کر دیا ہو. ایک صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ان سے کہیں رابطے میں آئے ہوں جو کہ غیر جانبدار ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا ہو کہ یار وہ چلو تم کریڈٹ لے لو, ہم نے بحال نو آبجیکشن اٹھا تو لیا ہے, تو اب کسی بھی دن اس کا پروگرام بحال ہو جائے گا تو چلے کریڈٹ آپ لے لیں. یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں. لیکن پس منظر میں اگر ہم جائیں تو جب جناب حامد میر صاحب کا پروگرام بند ہوا تھا تو اس کے بعد جناب عمران خان صاحب نے ان کو انوائٹ کیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر, اور میرا خیال حامد میر صاحب نے خود ہی لکھا تھا یا ان کو کوٹ کر کے کسی نے لکھا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام کی تعریفیں شروع کر دیں اور کہا, اور مطلب کہ یہ شو کیا کہ وہ تو حامد میر کو بہت پسند کرتے ہیں. تو اس پہ حامد میر صاحب کو بڑی حیرت ہوئی کہ اگر یہ میرے اتنے بڑے فین ہیں تو پھر انہوں نے پروگرام بند کیوں کروایا. یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ میں نے بند نہیں کروایا, یہ کسی اور نے کروایا. یہ جناب عمران خان صاحب کم از کم حامد میر کے سامنے اس بات کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے. اور حامد میر صاحب نے ویسے بھی وہ تقریر جو تھی وہ کسی اور کے خلاف کی تھی جس کے بعد ان کا پروگرام بند ہوا. لیکن جتنے کہ عمران خان صاحب کذب بیانی کرتے ہیں, جتنے کہ وہ جھوٹے ہیں, جتنے کہ وہ یو ٹرن مارتے ہیں, اور جتنے کہ وہ اپنی طرف سے دھوکہ دے کے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ میں نے چھو لیا. وہ بچہ نہیں ہوتا چھوٹا سا, اور وہ چھوٹی چھوٹی چلاکیاں کرتا ہے, والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کی چلاکیاں ہیں, اور وہ انجان بن جاتے ہیں تاکہ اس کو فتح کا احساس ہو. تو وہ اس طرح کی عمران خان صاحب یا پھر اس طرح کی حرکت فرما رہے تھے کہ جناب وہ بتائیں کہ میرا تو آپ سے کوئی لڑائی کوئی نہیں ہے, اونا ول جاؤ اونا ول, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ حامد میر صاحب جو ہیں وہ بندوق ان کی طرف تان کے ڈس فائرنگ کر رہے ہوں, اور ان کا تو ایک بھی فائر کافی ہے حامد میر صاحب کے لیے, لیکن عمران صاحب ان کی جو قلم ہے اس کی فائرنگ دوسری طرف رہے. میرا خیال حامد میر صاحب اس کے بعد سیکھ گئے, انہوں نے وہ ادھر کو بمباری نہیں کی ویسے, ٹھیک ہے, اگرچہ وہ ان کے سافٹ حصوں کے اوپر مسنگ پرسن ان کا سافٹ حصہ ہے تو اس کے اوپر ہلکا پھلکا چھیڑ چھاڑ جاری رکھتے ہیں, لیکن انہوں نے اس طرح کی فائرنگ نہیں کی جو انہوں نے تقریر میں کی تھی اس کے بعد, بلکہ وہ معافی تو نہیں خیر, لیکن صلح کے لیے جب ایک جرنلسٹوں کی طرف سے موو ہوئی تو انہوں نے کہا سینئرز نے آ کے کہ آپ یہ لکھ دیجئے, تو انہوں نے لکھ دیا کہ ٹھیک ہے یار, میں اس سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن پروگرام بحال نہیں ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. اب وہ صاحب جو تھے جن کے اوپر مبینہ الزام تھا کہ ان کے دباؤ سے پروگرام بند کیا گیا ہے, وہ اپنی عہدے سے ٹرانسفر بھی ہو گئے, اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہوئے, اس سے ان کا تبادلہ بھی ہو گیا, پھر بھی پروگرام بحال نہیں ہو رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی وجہ سے پروگرام بند نہیں تھا, پروگرام کسی اور وجہ سے بند تھا. اور اب جب وہ کمزور پڑی ہے, حکومت کی کمزوری کا تاثر گیا ہے, تو جی آپ کو پتہ نا میر صاحب تو پھر فوراً جھکے ہوتے, لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے فوراً پھر سینہ تان کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بہترین موقع کہ کھڑے ہو جائیں, اور نتیجے کے طور پہ یہ ہوا ہے. بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا جو پروگرام ہے کیپٹل ٹاک, وہ پروگرام تو چل رہا تھا ویسے, جنید صاحب بھی پچھلے دنوں اس کی میزبانی کرتے ہوئے, اور منیب صاحب بھی پائے گئے, لیکن کیپٹل ٹاک تو حامد میر صاحب کا برانڈ ہے, اور حامد میر صاحب جو ہیں وہ کیپٹل ٹاک کی پہچان ہے, تو انہی کی واپسی جو ہونی تھی تو یہ ہونا تھا. تو خیر یہ بڑا سمبلائز کرتا ہے جی. دیکھیں نو کانفیڈنس, میرا شک ابھی تک برقرار ہے کہ جس طرح ان کے ساتھ یوسف رضا گیلانی والے کیس میں ہوا تھا, اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ انہوں نے صاف سامنے پڑی ہوئی وہ دھڑلے سے اٹھا کے لے گئے تھے, اسی طرح ہی شاید استعفیٰ بھی ہو, اللہ نہ کرے ایسے ہو. لیکن میرا خدشہ ہے کہ شاید وہی پلاننگ کی جا رہی ہے, کیونکہ حالیہ تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ سے ہم باہر نہیں جا سکتے. کوئی وزیر اعظم مدت پوری نہیں کر سکتا, بھلے ہمارا اپنا لایا ہوا ہی کیوں نہ ہو. پہلے میں کہا کرتا ہوں بھلے وہ جنیجو یا جمالی ہی کیوں نہ ہو, لگتا ہے کہ اس میں ایک نام کا اور اضافہ ہونے لگا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.